طواف کرتے ہوئے بلند آواز کے ساتھ پڑھ رہا تھا۔ آواز میری بلند تھی اور بڑے بہترین انداز میں، خوبصورتی لہجے میں کلام الہی کی میں تلاوت کر رہا تھا۔ تلاوت کرتے کرتے طواف کعبہ کو مکمل ہی کر رہا تھا۔ ابو جہل ایک بہت بڑا سردار بھی تھا اور لوگ اس کی بات کو فالو بھی کرتے تھے، مانتے بھی تھے، قبول بھی کرتے تھے۔ تو اس نے لوگوں پر بہت سارے ظلم و زیادتیاں بھی کی ہیں، اور اسے یہ پتہ نہیں تھا کہ جب صاحب ایمان بندہ ہو جائے، اسلام میں داخل ہو جائے، مسلمان ہو جائے، اس کے اندر ایک دبدبہ سا پیدا ہو جاتا ہے اور وہ موت سے نہیں ڈرتا، موت سے نہیں گھبراتا، ظالم کے سامنے آنکھوں میں آنکھیں ملانے کا یہ سلیقہ بھی رکھتا ہے، طریقہ بھی رکھتا ہے، سمجھ بوجھ بھی رکھتا ہے، کرنا بھی جانتا ہے، اور یہ سارے بدلے لینا بھی جانتا ہے۔ اسے یہ اندازہ نہیں تھا۔ کمزور لوگوں کو دیکھ کر اس نے لوگوں پر ظلم و زیادتیاں کرتے رہے، اور وہ کرتا رہا، ظلم و زیادتیاں لوگوں پر ہوتی رہی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کو یہ چروایا سمجھ کر آپ کی پشت کے پیچھے اس نے وار کیا، ایک زوردار تھپڑ رسید کیا، تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار اس وقت ایمان کی دولت میں تھے، طواف کعبہ میں تھے، نبی سرکار کے اوپر ان کا ایمان اس انداز میں تھا، والہانہ محبت کیا کرتے تھے، اور پھر نبی کے ہر قول و فعل کو اپنا کر زندگی کو بسر کیا کرتے تھے۔ جب ابو جہل نے ان پر وار کیا، آپ نے مڑ کر اسی ابو جہل پر اپنا زوردار تھپڑ رسید جب کیا تو اس کے ہوش اڑ گئے، اور اس کو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ مکہ کی سرزمین پر یہ اسلام والے لوگ، یہ مسلمان لوگ، نبی کے کلمہ پڑھنے والے لوگ، یہ